السلام علیکم ناظرین، فائر اسٹون نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ کاظمی، اور میرے ساتھ اس ٹائم جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان حلال اتھارٹی کے ڈی جی صاحب اختر اے بوگیا صاحب ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ حلال فوڈ اتھارٹی جو بیسک پاکستان میں کیا کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان حلال اتھارٹی 2016 میں اس کا ایکٹ بنا ہے پارلیمنٹ سے، اور اس کے فنکشن شروع ہوئے ہیں اگر میں کہوں تو 2020 سے اس گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ کی اپنی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں۔ اس گورنمنٹ نے اس کو پریورٹی بھی لیا ہے کہ حلال فوڈ سرٹیفکیشنز اور حلال سرٹیفکیشن کو وہ انہوں نے اہمیت دی ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو اور ٹریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کہ جو پاکستان میں ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں، جیسے کہ بچوں کا دودھ ہو گیا ہے، ٹافیز ہو گئی ہیں، اور ان میں جو چیزیں ہیں، اور اس میں حلال فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کیسے اس کو مینیج کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، حلال اتھارٹی کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری جو کنزیومرز ہیں اور عوام ہیں، ان کو جب بھی کوئی چیز پاکستان حلال اتھارٹی ایز اے ریگولیٹر سرٹیفائیڈ ہوگی اور وہ اس کے اوپر پاکستان حلال اتھارٹی کا لوگو دیکھیں تو وہ اس کے اوپر اعتماد کریں اور وہ آنکھیں بند کر کے اسے خرید لیں، اس میں انہیں کوئی شک شبہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی حرام انگریڈینٹ ہوگا۔ یہی مقصد ہے اس پاکستان حلال اتھارٹی کا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو حلال پروڈکٹس ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ ایشورنس چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز مارکیٹ سے لیں وہ ان کو سرٹیفائیڈ ہو اور وہ حلال ہو۔ وہ چیز بتائیں کہ جو چیز باہر سے پاکستان میں آ رہی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے اس کا چیکنگ بیلنس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتی ہیں امپورٹس ہوتی ہیں، دوسری ہوتی ہیں ایکسپورٹس۔ اب جو چیزیں پاکستان کے اندر امپورٹ ہو رہی ہیں تو اس کا بھی ایک ہے، ہم اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں باہر سے آئیں گی وہ حلال سرٹیفائیڈ ہوں گی، اور اس کے لیے ہم نے ایک میکینزم بنایا ہے جس کو بھی تھوڑا امپلیمنٹ ہونے میں 6 سے 8 ماہ لگیں گے، اور اس کے اندر ہوگا یہ کہ جو بھی پروڈکٹ ہوگا وہ باہر سے سرٹیفائی ہو کے آئے گا، اس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوگا۔ اب اپنے موبائل سے، کمپیوٹر سے جب بھی اس کا کیو آر کوڈ، اس کو جب آپ اس کو کریں گے اسکین، تو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ وہ پروڈکٹ حلال ہے، اس کو حلال سرٹیفائی کس نے کیا ہے، وہ بنا کہاں پہ، کب بنا ہے، اور اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں۔ اور اس میں اصل ہم نے زور دیا پیکیجنگ کے اوپر بھی، ہر چیز پیکیجز کے اوپر ڈکلیئرڈ ہوگی کہ اس کے لوازمات کیا کیا ہیں، آیا اس کے اندر تو کوئی حرام عنصر نہیں ہے۔ سر، کیا کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ باہر سے کوئی چیز امپورٹ ہوئی ہو اور اس میں جو ہے حرام کی کوئی ایسی چیز چلی ہو اور اس کے اوپر آپ نے ایکشن لیا ہو؟ دیکھیں، ایسا ہوتا نہیں ہے بیسیکلی، کیونکہ جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے تو بلینس آف ڈالرز اسٹیک پہ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ان کی ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ عوام کو تو پتہ ہے نہیں، تو یہ ہمارے اداروں کا کام ہوتا ہے اس چیز کو اشور کرنا کہ جو بھی باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے یا جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ حلال ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا عنصر ہے نہیں۔ باقی باتیں بہت ہوتی ہیں جیسے میٹ کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ لیکن ہاں بالکل، اگر کوئی کمپلین آتی ہے کہ کسی اس طرح کے مسئلے کے اوپر، تو بالکل پاکستان حلال اتھارٹی اس کو دیکھے گا۔ تو پاکستان میں آپ کے جو نمائندے جہاں پہ جو مارکیٹ میں وزٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کس کس علاقے میں ہیں اس وقت؟ پاکستان حلال اتھارٹی ابھی بنی ہے، ابھی تو ہم اس کے رولز وغیرہ بنا کے ابھی ہم ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں ہے۔ تو پہلا آفس ہمارا ابھی یہ اسلام آباد کا ہے جو تقریباً اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے بگ سٹیز ہیں، کیپٹل سٹیز جو ہیں، ان کے اندر، ساری سٹیز کے اندر اس کے آفیسز کھلنے، تو ونس وہ سارے نمائندے وہاں بیٹھیں گے، یہاں پھر ہم سارے پاکستان میں ہر شہر کے مسئلے کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ چیز اور بتائیں کہ مارکیٹ کے اندر آپ حلال فوڈ اتھارٹی کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں، اس میں اصل بات ہوتی ہے اعتماد کی، اور جو مینوفیکچررز ہیں ان کا اعتماد حاصل کرنا، عوام کا اعتماد حاصل کرنا، کیونکہ اصل عوام کے اوپر یہ ہے کہ جب تک ایک کنزیومر اور کسٹمر جا کے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ مجھے حلال سرٹیفائیڈ پروڈکٹ چاہیے، اور وہ کسی ڈیزگنیٹڈ حلال اتھارٹی کے ساتھ سرٹیفائی ہوا ہو، اس وقت تک بھی مینوفیکچررز اس طرف نہیں آئیں گے۔ ہماری اپنی کوشش یہی ہے کہ جس طرح ہمارا ایک کلچر ہے کہ جی وہ چھاپے مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کا کلچر ڈیولپ کریں کہ مینوفیکچرر بھی، پروڈیوسر بھی اور عوام سب کا ایک دوسرے کو اعتماد ہو
ایسی چیز ہی نہ بنے کہ جس کے اوپر آپ کو شک شبے جا رہے ہو، آپ کا سسٹم ہی بہتر ہو جائے۔ اور ابھی تک جب اسلام آباد میں جتنا جو آپ کو ورک آپ نے کیا ہے، اس ورک کے دوران آپ کو مارکیٹ کے اندر کتنے کیس جو ہیں لیگل اور ان لیگل جو ہیں آپ فیس کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیں کمپلینز آتی ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور 90% تو ایسے ہی کچھ لوگوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، کسی کا کسی کے اوپر غصہ ہوتا ہے، اور اکثر آتی ہیں، تو اس کو ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم اس کو بجائے ایکسپلائٹ کرنے کے انٹرنل ویریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو ابھی تک ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن یس تھوڑا آج کل سوشل میڈیا ہے، کوئی بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک کلپ بناتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اس کے اندر یہ حرام چیز ہے اور اس کے اندر یہ حلال ہے، اور جب ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ حرام چیز ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے کسی نے کہا تھا۔ تو کافی ساری اس طرح کے ایشوز ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنس ہونا چاہیے، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کسی کا کوئی بزنس ہے، اس کے اوپر الزام لگانے سے اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، جو اس نے سالہ سال کے اندر بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ جب تک آپ کو پکا نہ ہو، آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو، کسی کے اوپر الزام تراشی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں اگر جو ایسی جو واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آپ نے کمپلین سیل بنایا ہوا ہے یا کوئی نمبر کچھ دیا ہوا ہے؟ ہمارے کمپلین سیل ابھی نہیں بنے، میں نے جیسا کہا کہ ریکروٹمنٹس اور یہ ساری ہماری پروسیس میں ہے، لیکن اس کی سزائیں، اس کا طریقہ کار، وہ سب ہمارے ایکٹ میں دیا گیا ہے، اور میں رولس بھی ہمارے اس وقت بن رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ایکٹ کے اندر موجود ہیں کہ ان کو کیا سزائیں ہونی چاہیے اور کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس میں ایک اور آپ چیز مجھے بتا دیں کہ جو مارکیٹ میں ان لیگل جو ایسی جو ایشوز ہیں ان کے لیے کیا سزائیں آپ لوگوں کی طرف سے ہیں؟ ہم دیکھیں اب اللیگل کی دو معنی نکلتے ہیں۔ اللیگل کس چیز میں؟ اگر وہ اس کے اندر سوال حلال کا آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ ہے، تو یہ بالکل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اگر وہ اللیگل ہے، ایڈلٹریشن ہے اور کچھ اور ایشوز ہیں، تو وہ پھر صوبائی اور بہت سارے الگ الگ محکمے بنے ہوئے ہیں جو اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ حلال فوڈ اتھارٹی کی طرف سے آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں کہ وہ کس طرح کی چیزیں خریدیں، کس طرح کا؟ میری تو عوام سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ جو بھی چیز خریدیں وہ سرٹیفائیڈ ہو، بہتر جگہ سے خریدیں، جب تک ان کو ایشورنس نہ، اور اس کے اوپر جو انگریڈینٹس اور وہ جو پیکیجز کے اوپر ڈیٹیل دی ہوئی ہیں اس کو ضرور پڑھیں، اور یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کسی ریلائبل جگہ سے سرٹیفائیڈ ہوا ہوا ہے، تو ان کے، اور بہتر جگہ سے خریدیں، تو ان کے جتنے بھی یہ شک شبے ہیں وہ آٹومیٹکلی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ختم ہو جائیں گے، لیکن منیمائز ضرور ہوں گے۔ جو پی ایم صاحب ہیں ان کے حوالے سے کوئی آپ اپنی فوڈ اتھارٹی کی کوئی ان سے کچھ مطالبات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، مطالبات تو اس طرح نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پاکستان حلال اتھارٹی کا جو آئیڈیا تھا یہ تو کافی پہلے سے تھا اور یہ ایکٹ بنا تھا، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہر گورنمنٹ کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، تو اس گورنمنٹ کی یہ پریورٹی تھی کہ انہوں نے اس اتھارٹی کے قیام کو فزیکلی ممکن بنایا، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پہلا ڈائریکٹر جنرل ہوں جسے اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور وہ اسی گورنمنٹ میں کیا گیا ہے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی انٹینشنز کیا ہیں، پاکستان گورنمنٹ کی انٹینشنز کیا ہیں حلال ٹریڈ کے حوالے سے، حلال پروڈکٹس کے حوالے سے۔